بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے بعد یوٹیوب پہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ میں اپنی ذاتی مصروفیات اور پروفیشنل مصروفیات کی وجہ سے یوٹیوب کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہا تھا، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ ریگولر کوئی نہ کوئی ولاگ جو اسپیشلی آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ کچھ نہ کچھ پروگرام کیا جائے، جو بھی میرا ایک اپنا ذاتی انالیسز ہے۔ آج 9 جولائی ہے، اتوار کا دن ہے، اور آج کے ولاگ میں 2 چیزیں میں نے ڈسکس کروں گا کہ آزاد کشمیر کی کابینہ جس کو بنایا گیا ہے حلف ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک لوگوں میں محکمے جو ہے نا وہ الوکیٹ نہیں کیے گئے۔ دوسرا، سردار تنویر الیاس کچھ پچھلے دنوں میں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ مختلف پروگرام کرتے نظر آئے، جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت اور اسپیشلی جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں اور تحریک انصاف کو بڑا شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کو بھی انالائز کریں گے اور وہ پروگرام کیسے ہوئے اور ابھی کیا سچویشن ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو کابینہ نے عید سے کچھ دن پہلے حلف لیا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اور محکمہ جات تقسیم کیوں نہیں کیے گئے۔ جیسے کہ یہ تو اب سب کو پتہ ہے کہ جب سردار تنویر الیاس کی حکومت ختم کی گئی اور جس طرح ایک ڈرامائی انداز کے اندر نیا وزیر اعظم الگ کیا گیا اور 48 ووٹ آزاد کشمیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر وزیر اعظم کسی کو ووٹ پڑے تو وہ چودھری عمران اللہ کو پڑے، اور اس کے بعد امید یہ تھی کہ فوراً کابینہ اناؤنس کر دی جائے گی اور کابینہ میں لوگوں کو محکمہ الوکیٹ کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑی ایک اسٹریٹجک جو ہے موو کی ہے ابھی تک کی جو سچویشن ہے۔ انوار الحق صاحب نے، کیونکہ جو حکومتی معاملات ہیں ان کو رن کرنے کے لیے صرف 2 بندوں کو انہوں نے حلف لیا، جس میں فیصل راٹھور تھے اور کرنل وقار نور، لیکن ان کو بھی اس وقت کوئی بھی محکمہ الوکیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہ سچویشن تقریباً مور دین 1 منتھ چلتی رہی، اور اس کے بعد جب ایک بجٹ منظور کرنا تھا، اسپیکر کا الیکشن تھا، اسپیکر کے لیے جب پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے جو لطیف اکبر صاحب ہیں انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے، تو سرپرائزنگلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مقبول گجر نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرا دیے، تو پھر ان کے لیے کافی ٹف ہو گیا تھا کہ جو ہے ان اپوزڈ اسپیکر کو الیکٹ کیا جائے۔ مور دین 1 منتھ جیسے میں نے کہا کہ سچویشن چلتی رہی، اور اس کے بعد جب اسپیکر کے الیکشن کی باری آئی تو آپ نے دیکھا کہ صرف 19 ووٹ پڑے۔ انوار الحق صاحب نے خود تو 48 ووٹ لیے، لیکن اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو صرف 19 ووٹ ملے، اور باقی صاحب نے بائیکاٹ کیا۔ اسپیکر کے الیکشن کے بعد اب بجٹ کی جو سچویشن تھی، بجٹ پاس کرانے کے لیے سب نے سپورٹ تو کیا، لیکن وہ اس کنڈیشن پہ ان کو کہا کہ ہم جو ہے بجٹ کی منظوری کے فوراً بعد آپ لوگوں کا حلف ہو جائے گا، جس میں قدغنی ترمیم تھی وہ بھی پاس کی گئی، اور جس میں وزراء کی جو قدغن تھی 16 منسٹر کی وہ بھی ختم کر دی گئی۔ تو اب فوج ظفر موج تو بھرتی کر لی گئی ہے، لیکن ایشو سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ ان کو محکمے کون سے الوکیٹ کیا جائیں۔ اگر ان کی کنسنسن ہو جاتا، پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے اور جو ہم خیال گروپ ہے، اگر ان میں کنسنسس ہو چکا ہوتا تو محکمے کب کے الوکیٹ کیے جاتے۔ لیکن چودھری انوار الحق جو پرائم منسٹر ہیں، بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، انہوں نے بڑی کمال حکمت عملی کے تحت ان کو حلف دلوا کے عید پر اس لیے گھر بھیج دیا کہ آپ جائیں اور ایٹ لیسٹ آپ کے پاس جھنڈی ہوگی، سرکاری گاڑی ہوگی، پروٹوکول ہوگا، لیکن بے محکمہ ابھی تک سوائے وقار نور کے، جن کو وزیر خزانہ اس لیے بنایا گیا کہ ریکوائرمنٹ تھی کہ بجٹ کس نے پاس کرنا ہے، کس نے جو ہے بجٹ پریزنٹ کرنا ہے، تو وہ تو انہوں نے کر دیا جو ریکوائرمنٹ تھی، لیکن ابھی تک جو باقی 30 لوگوں جنہوں نے حلف لیا کسی کو محکمہ الوکیٹ نہیں کیا گیا۔ اب یہ محکمہ کب الوکیٹ ہوں گے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی تک اگر کنسنسس ہوتا یا کسی کی کو محکمہ الوکیٹ کرنے میں کوئی ایشو نہ ہوتا تو ابھی تک الوکیٹ کیے جا چکے ہوتے، لیکن ابھی کیونکہ اس پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا، پیپلز پارٹی والے اپنے محکمہ مانگ رہے ہیں، نون لیگ والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 5 بندے ہیں، ان کو جو ہم کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اور ہم خیال گروپ اپنا ہے، لیکن ہم خیال گروپ ایسا ہے کہ وہ سارا جتنے بھی 18-19 لوگ ہیں وہ اپنے اپنے محکمے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جو محکمے ان کے پاس تھے وہی دیے جائیں۔
لیکن ان میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ کوئی گروپ کا کوئی لیڈ کر رہا ہو. بیرسٹر سلطان صاحب کا گروپ اپنا ہے, جو باقی ہیں وہ اپنے اپنے دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن چودھری انوار الحق کا جو میرا انالیسز ہے کہ وہ تب تک ان کو محکمہ الوکیٹ نہیں کریں گے جب تک پاکستان کی سچویشن کلیئر نہیں ہوتی. پاکستان کی سچویشن جا کے 14 اگست کے بعد کلیئر ہوگی, اور اس وقت تک ہی ان کو جا کے محکمے الوکیٹ ہوں گے, اور وہ اس سچویشن کے مطابق ہی ہوں گے. اب کون کون سے محکمے ہوں گے وہ تو بات کی بات ہے, لیکن ان جتنے بھی انہوں نے حلف لیے ہیں ان کو کسی کو 14 اگست تک محکمے الوکیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, جب تک پاکستان میں کوئی سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتی یا پاکستان کی سچویشن میں کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آتی. تب تک یہ ہے کہ گاڑی ہے لیکن بے محکمہ وزیر پروٹوکول میں جو ہے نا وہ اپنے حلقوں کے اندر پھر رہے ہیں. تو باقی جو حکومتی معاملات ہیں وہ تقریباً آلموسٹ ٹھپ ہیں. اب جو آگے کی سچویشن ہے, جس طرح میں نے کہا کہ وہ تحریک انصاف والے اپنے محکمے مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس آلریڈی ان کو ملے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی والے اگر میں آپ کو کہوں کو تو 2-3 محکموں میں تو انہوں نے بالکل ہی اوپنلی کہہ دیا ہوا, جس طرح سردار قمر زمان ہے, ان کا بیٹا ریسنٹلی الیکشن جیت کے آیا ہے, تو وہ تو محکمہ صحت مانگ رہے ہیں اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سردار قمر زمان نے جو صحت کے اندر ریفارمز لے کے آئے تھے ان کے مطابق, جیسے میڈیکل کالجز سے میڈیکل, تو وہ ہوئی محکمہ دوبارہ مانگ رہے ہیں. لیکن چودھری انوار الحق اس کو دینے کے لیے ابھی تو ظاہری طور پر تیار نہیں ہے. یہ تو سچویشن تھی کابینہ کی کہ 14 اگست سے پہلے کسی کو محکمہ نہیں ملنا, ابھی تک کسی قسم کا کوئی کنسنسس نہیں ہے, اور جب محکمے دیے جائیں گے تو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں کلیئرٹی کو نظر آئے گی, تو پھر ان کو محکمے الوکیٹ ہوں گے. اب ہم آپ جاتے ہیں اپنے آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف. وہ تھوڑا بریفلی میں بتاؤں کہ سردار تنویر الیاس صاحب کو جس طرح وہ ایک بڑے سرمایہ دار ہیں, لیکن وہ آزاد کشمیر کے معاملات کو جس طرح لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی اس طرح وہ نہ ہی گورننس دے سکے اور نہ ہی کوئی ڈلیوری تھی ان کی. تو اب انہوں نے ان کو جو ہی ان کی وزارت عظمیٰ ختم کی گئی ہے تو انہوں نے کہیں چودھری شجاعت کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. پھر جب بعض گشت یہ ہوئی کہ پاکستان کے اندر نئی ایک استحکام پاکستان پارٹی بننے جا رہی ہے جس کو خود استحکام نہیں ہے, تو اس کے اندر جا کے جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ آپ نے سب نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہاں جو سچویشن تھی, جن لوگوں نے جوائن کیا تو سارے مایوس تھے. اور اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب جو مین اسٹریم پاکستانی میڈیا اس کے اندر آپ نظر آئے جو اس میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان کو, تو اچانک آپ جو منظر سے غائب ہو گئے ہیں. وہ جتنے پروگرام تھے وہ بیسیکلی پیڈ پروگرام تھے, اپنی PR کے تھرو جو ڈفرینٹ چینل کے اندر پروگرام کرائے گئے, لیکن ابھی وہ بھی جو ہے نا وہ مین اسٹریم سے اس لیے ڈسپیئر ہو گیا کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر استحکام پاکستان پارٹی تو بنائیں گے لیکن ان کے نیچے ورکر نہیں ہے. انہوں نے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ اپنے حلقے کے اندر وزٹ کیا, تو وہ اس کے جو کیا نا مناظر ہیں وہ آپ دیکھ لیے ہوں گے کہ جب ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا تھا یا اناؤنس ہو گیا تھا یا پارٹی صدر بنایا تھا یا حلقے کے اندر الیکشن کے دوران 2021 کے اندر گئے تھے, تو اس ٹائم لوگوں کا کیا رسپانس تھا. اور ابھی جو استحکام ہے پاکستان پارٹی کا ایک ممبر یا آزاد کشمیر کو اپنا وہ شو کر رہے ہیں کہ میں آزاد کشمیر استحکام پاکستان پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں گا, تو وہ پبلک کا رسپانس کیا تھا. وہ جو بیسیکلی ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین پبلک اور جو نئی پارٹی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, تو وہ بھی ابھی تک گراؤنڈ پہ ان کا جو پبلک سپورٹ ہوتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر میں ڈسکس کروں گا کہ جو عام خیال گروپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے ہیں ان کا کیا سیاسی مستقبل ہے اور یہ اپنے ٹھکانے کہاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.